تھوڑا سا میں ذرا اس کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، اس فتنے کا ذرا میں کلا کما کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں فتنہ سمجھتے ہیں؟ بالکل فتنہ سمجھتا ہوں۔ جو اس پر پوری اہل سنت وہ قبلہ نہیں، کدھر اجماع؟ بھائی قرآن کے مقابلے میں اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تو قرآن کھول کے بیان نہ کرے، ابھی تو میں قرآن کی طرف آیا ہی نہیں جو آپ نے سوال کیا ہے، صحیح۔ قرآن تو کھول کے بیان کر رہا ہے، افضلیت کے سارے جتنے بھی معیار ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ سارا قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے۔ تو جب قرآن کھول کے بیان کر دے، آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر دے، تو اجماع کی طرف ہم کیوں جائیں بھائی؟ دوسری بات ہے کہ اجماع جو تھے یہ ظنی ہوتے ہیں سارے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اسی بات پہ کوئی آ جائے میرے سامنے، اجماع ظنی ہوتا، بلکہ آپ کتبے پرانی ہماری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، وہ تو بلدی اجماع ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ بلدی یعنی کہ شہر کے اجماع ہوتے تھے، یعنی کہ ایبسلوٹ اجماع نہیں ہوتے تھے۔ اس بات پہ اہل کوفہ کا اجماع ہے جی، اس بات پہ اہل مکہ کا اجماع ہے، اس بات پہ اہل بغداد کا اجماع ہے۔ وہ تو سارے ظنی اور مقید ہوتے تھے، بلدی اجماع ہوتے تھے۔ اور یہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، میں کتب اہل سنت سے کھول کے میں حوالہ جات دکھاؤں گا۔ تو اجماع کی حیثیت نہیں کوئی بھی، اور ہو بھی تو یہ ظنی ہے، یہ قطعی نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ قرآن کا حکم قطعی ہے۔ وہ میں بات ایک بڑی خاص آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ یہ جو آپ کی نہیں قبلہ یہ جو کرتے ہیں نا، چونکہ میں ایک بات بتاتا ہوں قبلہ، ہم آپ کو سن کر جو ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جو کام کر رہے ہیں یقین کریں، ایمان کی حرارت ملتی ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں، میری پوری فیملی آپ کو لائک کرتے اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں بڑی خاص ایک بات کرنا چاہتا ہوں قبلہ، مسئلہ یہ جو کہتے ہیں کہ فضائل کو بھی اسکپ کر جائیں جی، کیونکہ علی جیسے فضائل نہیں آئیں گے، پھر کہیں گے جی دوسری بات یہ ہے کہ جزوی فضیلت اور کلی فضیلت، یہ ایک چورن بیچیں گے کہ جزوی فضیلت ہم مانتے ہیں، جزوی فضیلت آپ کہتے ہیں جی ہم مولا علیہ السلام کی جزوی فضیلت کو مانتے ہیں، مولا بھی مانتے ہیں، ہاں جی، لیکن کلی میں حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ میں آپ کو جز اور کل کا ذرا معنی سمجھاتا ہوں۔ جی، کل ٹوٹیلٹی کو کہتے ہیں اور جز اس کی برانچ، اس کے حصے کو کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ مولا علی علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ صحیح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یا افضلیت مطلقہ کہتے ہیں ایبسلوٹ کسی کی فضیلت ہونا ہر جہت سے۔ اچھا، اس میں یہ چیزیں بھی ہوں گی یا یہ نہیں ہوں گی؟ میں اگر یہ مطلقہ جو کہتے ہیں ابو بکر صدیق جو ہے ان کی جو افضلیت ہے مطلقہ ہے، ایبسلوٹلی ہے۔ مطلقہ کا مطلب یہ کہ وہ بھی مولا ہے؟ وہ مطلقہ تو یہی ہوتی ہے نا جس کو کنڈیشن نہ لگائی جائے۔ مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں کہ جب آپ اس کو مقید نہیں کرنا چاہتے، ایبسلوٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو ایبسلوٹ تو پھر وہی ہوگی نا کہ ہر جہت ہر رخ سے۔ اگر جہاد فضیلت ہے تو جہاد بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اگر تقوی ہے تو وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اگر ولایت ہے تو وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جتنی بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، مطلقہ تو اسے کو کہیں گے نا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے اس کو میرے سامنے لے کے آئیں، میں ادھر آپ کے کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں، جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو افضلیت مطلقہ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، افضلیت مطلقہ ہو ہی نہیں سکتی۔ میں بات بڑی خاص سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ جان چھڑانے کے لیے نا مفتی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں جی وہ جزوی فضیلت اور ہوتی ہے، کلی فضیلت اور ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جز ہوتا ہے نا، جز حصہ، پارٹ، برانچ، قرآن مجید فرقان باڈی ہے اس کا، یہ ہاں جی، قرآن مجید فرقان مجید کی 114 صورتیں، میں ذرا پاک مثال دیتا ہوں، 114۔ اب اگر ہم ان کو الگ الگ کریں تو قرآن کے جز ہیں، سورہ یاسین الگ ہے، سورہ کوثر الگ ہے، سورہ بقرہ الگ ہے، سورہ انفال الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو الگ الگ کریں گے، یہ قرآن کا جز ہے۔ سب کو جمع کر دیں گے تو قرآن کا کل ہے۔ یعنی جز کو جمع کرنے سے کل بنتا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ چلے گئے مارکیٹ میں پرچیزنگ کے لیے، آپ گئے ادھر، آپ نے لیپ ٹاپ بھی خرید لیا، موبائل بھی خرید لیا، کیمرہ بھی خرید لیا، مائک بھی خرید لیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی مائک مفتی صاحب اتنے کا ہے، کیمرہ اتنے کا ہے، اور موبائل اتنے کا ہے، فلاں اتنے کا ہے، فلاں اتنے کا۔ آپ کہیں بھائی نہیں اس کو کل بتاؤ، کل کرو۔ تو وہ کل کیسے کرے گا؟ جمع کر کے کرے گا نا مفتی صاحب۔ وہ کیمرے کی قیمت بھی لکھ لے گا، موبائل کی بھی لکھ لے گا، مائک کی بھی لکھ لے گا، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ کی بھی لکھ لے گا، پھر ان کو جمع کر لے گا۔ جمع کر کے نیچے لگا کل رقم، جوز رقم نہیں، کل رقم۔ وہ کل کیسے بنا؟ جوز کو جمع کرنے سے، جز کو جمع کرنے سے۔ تو کلی فضیلت پتہ کیا ہوتی ہے مفتی صاحب؟ فضائل کو جمع کریں تو جتنی بھی کسی کی فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، عظمتیں، رفتیں، اس کو جمع کریں گے تو وہ بنے گی کلی فضیلت۔ یہ کلی فضیلت نہیں اپنی مرضی سے کہ اپنی مرضی سے کہتے نہیں بھائی یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے۔
سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک اور. فرض کریں بلا تشبیہ و بلا مثال بات سمجھانے کے لیے ذرا نیچے اتر کے, فرض کریں ایک لڑکا ہے, کی مثالیں بڑی جو ہے نا خطرناک اس نے میٹرک میں 1100 میں سے 850 نمبر لیے اس نے, اور پہلی پوزیشن پہ آ گیا, اول نمبر. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے اس نے لیے 650. پہلے نمبر والے نے 850, دوسرے والے نے 650. لیکن جو پہلے نمبر والا تھا نا اس کے اسلامیات میں نمبر تھے 60, اور جو دوسرے نمبر والا تھا نا اس کے اسلامیات میں نمبر تھے 80. آپ کہیں گے بھائی آپ جس کو دوسرے نمبر پہ رکھ رہے ہیں اس کے تو نمبر زیادہ ہیں. آپ کہیں گے قادری صاحب کل ملا کے آپ کہیں گے وہ ایک سبجیکٹ میں ایک مضمون میں اس کے مارکس زیادہ ہیں. جب ہم سارے جمع کریں گے تو جب جمع کریں گے کل کریں گے ٹوٹل کریں گے تو پھر وہ اس کے 850 بنتے ہیں جمع کرنے سے, تو لہذا پوزیشن پہلی اس کی ہے. تو میں کہتا ہوں اگر کسی کو جدا جدا جو فضل ملا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہو یا آقا علیہ السلام کے اصحاب ہوں, کسی کو قرآن پڑھنے کا فضل مل گیا, اچھے طریقے سے وہ پڑھتا تھا, اس کی آواز اللہ نے اچھی دی, کسی کو حفظ میں فضل مل گیا, کسی کو جہاد میں, کسی کو قتال میں, کسی کو علم میں. میں کہتا ہوں یہ ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے, اس کو سلوٹ ہے, اس کو سلام ہے دونوں ہاتھوں سے. لیکن جب سب سے زیادہ فضائل جس کے پاس ہوں گے جب ہم جمع کریں گے تو وہ جس کے پاس سب سے زیادہ فضل ہے مفتی صاحب وہی افضل بنے گا, چونکہ فضل کے بغیر کوئی افضل بن نہیں سکتا. فضل نکل جائے تو افضل نہیں. تو جب اس کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ چیک کر لیں, سب سے بڑا مجاہد دیکھنا ہو تو علی, عالم دیکھنا ہو تو علی, قاضی دیکھنا ہو تو علی, اب زاہد دیکھنا ہو تو علی, سخی دیکھنا ہو تو علی, اللہ کے دین کی خاطر تلوار چلانے والا علی, مین آف دی بدر علی, مین آف دی احد علی, خندق علی, خیبر علی, حنین علی. یعنی کسی بھی جہت سے, کسی بھی ڈائمینشن سے, کسی بھی زاویہ نگاہ سے, کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے باب کھولتے جائیں, علی علیہ السلام جیسا کائنات میں آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اور اگلی بڑی خاص بات ہے, یہ جو کہتے ہیں جی فضیلت کی بات اور ہے, افضلیت کی بات کرو, افضل کی بات کرو, یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے, پوری میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے. پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک ایک بار بھی اللہ رب العزت لفظ افضل بولا ہی نہیں, گال ہی مک گئی. اللہ رب العزت نے انبیاء کی عظمتیں بیان کی, لیکن انبیاء کو بھی فضیلت کے ساتھ منسوب کیا. اپنی بات کی, جب اللہ نے اپنی عظمت بیان کی اس کو واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ نے بھی اپنے لیے فضل کا لفظ استعمال کیا. انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, انبیاء کے لیے بھی فضل. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کوئی 150 قرآن مجید کی آیات پڑھ سکتا ہوں صرف فضل پہ, کہ اللہ کبھی کہہ رہا ہے کسی کے پاس علم ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے, کہ کوئی جہاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے, کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے, کسی کے پاس رزق ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے, کوئی سخی ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے, کوئی زاہد اللہ کہتا ہے فضل ہے, کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے, علم ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے, طاقت ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے. یعنی پورے قرآن میں اللہ جس لفظ سے انبیاء کی عظمت بیان کرتا ہے مولوی صاحب کو وہ تو معاذ اللہ ہلکا نظر آتا ہے, اور جو قرآن میں استعمال بھی نہیں ہوا, اللہ نے یوز ہی نہیں کیا, اس کو اپنے ذوق کی خاطر, اپنے مزاج کی خاطر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی افضل ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. رنجی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جزوی فضیلت کے ماننے والے ہیں اور دعویٰ کرنے والے ہیں, حالانکہ قرآن تو بیان ہی انہی الفاظ کو کر رہا ہے, فضل کے لفظ کو کر رہا ہے. بے شک بے شک, افضل کے لفظ کو تو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا, بالکل نہیں کیا. اچھا, تو اس میں یعنی دو باتیں ہو گئیں, دو آراء ہو گئیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں, اور ایک یہ ہے کہ حضرت علی افضل ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی افضل ہیں. میرا نہیں کہنا, یہ میں اصول بتا رہا ہوں مفتی صاحب. اچھا, وہ ایک منٹ مجھے چاہیے, بات آ گئی میرے مائنڈ میں, پھر آپ کیری کیجئے گا. دیکھیں میری بات سنیں مفتی صاحب, دیکھیں سیدھی سی بات ہے یار, نہ لڑائی نہ جھگڑا. میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک بات کی, اللہ کے بندو مادہ افضل کا کیا ہے, فضل یار. نہیں مفتی صاحب, یہ سٹینڈ بنا ہے آئرن سے, فولاد سے, حدید سے. وہ یارو یہ لوہا ہی نہیں تو سٹینڈ کہاں, میں مٹی سے بنا ہوں, مٹی نہیں تو میں کدھر, نور سے کوئی بنا ہے, نور نہیں تو وہ بندہ کدھر. جو مادہ ہوتا ہے مفتی صاحب, اوریجن جو ہوتا ہے, مبدا, بگننگ, جڑ, روٹ, فاؤنڈیشن, بگننگ, آغاز, اس کے بغیر کیا حیثیت رہتی ہے. میں کہتا ہوں فضل جو ہے نا, فضل کہتے فضل چھوڑو,
فضائل کی بات نہ کرو، ہم مانتے سبحان اللہ فضائل مولا علی کے بڑے مانتے اس کی بات نہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ